السلام ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ پی ٹی آئی کے اندر نہ صلاحیت ہے نہ اہلیت ہے اتحادیوں کو ساتھ لے کر ملک کو چلانے کی۔ ملک کے اندر بحران اور بحران ہے، حکومت کے اندر سنجیدگی نظر نہیں آتی، غیر سنجیدہ حکومت ہے۔ ان کے وزراء نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، کہہ دیا ہے کہ ہم بحرانوں کو کس طرح نمٹے۔ آئی جی کے حوالے سے ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے، اختیار ہے وزیر اعلیٰ سندھ کا، لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ گورنر کے ساتھ بیٹھیں، مشاورت کریں، لیکن سی ایم صاحب کہتے ہیں مشاورت بہت ہو چکی، ہم اب نام نہیں دیں گے۔ لیکن وفاق عمران خان صاحب حکومت بضد ہے کہ نہیں تو پھر آئی جی صاحب بھی یہی رہیں گے۔ آج بھی پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا ہے کہ پھر تو چیف سیکریٹری صاحب ممتاز شاہ صاحب بھی چینج ہونے چاہیے۔ ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے، یہ اس طرح کی اناڑی گورنمنٹ ہے تحریک انصاف، یہ مسئلے حل نہیں کر رہی، یہ مسائل پیدا کر رہی ہے، یہ بحران پیدا کر رہے ہیں، یہ حکومت چلا نہیں پا رہے، یہ چلانا نہیں چاہتے حکومت، یہ اپنی حکومت خود ہی گرانا چاہتے ہیں۔ عوام کی نظروں کے اندر اور نظروں کے سامنے یہ حکومت اب ڈیلیور نہیں کر پا رہی۔ 17 مہینوں کے اندر یہ حکومت آپ کے سامنے جس طرح انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے، آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے، آپ نے کیا پرفارمنس دکھائی ہے، تو ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ سارا گند جو بحران ہے، جو ڈیلیورنس ہے، جو ملک کی صورتحال ہے، یہ پچھلی گورنمنٹس نے کیا ہے۔ لیکن ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے 17 مہینے میں صورتحال بدتر کی ہے، آج قوم کے ساتھ کل سے جو ایک مذاق بنا ہوا ہے، 6 پیسے پیٹرول کم کیا ہے، یہ قوم کے ساتھ انہوں نے بدتر ایک مذاق کیا ہوا ہے۔ کوئی ایک بھی وعدہ جاب سے لے کر گھروں تک کوئی ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھانا، بریک کا ٹائم ہوا، بریک کے بعد آتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، مجھے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں محترم جناب پیر مظہر حق صاحب، پی پی سینئر رہنما ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، سینئر منسٹر رہ چکے ہیں اور ایم پی اے رہ چکے ہیں۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام۔ انہی کے ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ پی ایس پی کے رہنما ہیں، ایم این اے رہ چکے ہیں، سینئر رہنما ہیں پی ایس پی کی، انہوں نے بھی مجھے جوائن کیا، میں آپ کو بھی ڈاکٹر صاحبہ ویلکم کرتا ہوں۔ اور ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب جی ڈی اے کے سینئر رہنما ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، سینیٹر رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام۔ سر میں آپ کی طرف آؤں گا، کیا یہ ڈیڈ لاک ہے صوبے کے اور وفاق کے بیچ میں آئی جی کا جو مسئلہ، یہ تو اختیار ہے سی ایم کا، کیوں یہ کرائسس پیدا کیا ہوا ہے حکومت نے؟ نہیں دیکھیں، یہ میرے خیال میں یہ تو خام خواہ میں وفاق کی حکومت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ تو حکومت، اگر آپ امن امان کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سی ایم سندھ کی ذمہ داری ہے یا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، تو پھر اس کو بااختیار بھی رکھنا چاہیے، اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ کس سے کوئی اپنا افسر رکھے، بلکہ سزا تو نہیں ہے۔ ٹرانسفر از نو پنشمنٹ۔ ٹرانسفر تو ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ کامورے جو ڈا جا، تو بھائی بدلی کو سزا تو نہ ہے، اس میں تو آدمی کو یہ سوچنا، دل بڑا کرنا چاہیے۔ اور وفاق اگر اسی باتوں پہ بھی اگر انٹرفیئر کرتا ہے تو پھر تو ابھی اور معاملات ہمارے جو سیریس ہیں، وہ ہمارا گیس کا ایشو ہے، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ آئین میں ہمارے آرٹیکل 158 کے تحت ہمارا حصہ ملنا چاہیے، اور سی ایم سندھ نے یہ بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ ہم آپ سے یہ جو ایل آر این جی پتہ نہیں کون سی انہوں نے منگایا، ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنی ہم سیلف سفیشینٹ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ مہنگی داموں سے اب جو باہر غیر ملکی گیس خرید کریں۔ تو ایسے جب ابھی بڑے ایشو پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ڈیولپمنٹ کے بڑے ایشوز ہیں، ہمارا گاج ڈیم کا ایشو پرانا لٹکا ہوا ہے، اس میں یہ وہ الزام تراشی پہ الزام تراشی ہے کہ سندھ حکومت اپنا حصہ نہیں دیتی ہے۔ وہ واپڈا کا ایک ہے منصوبہ، جو میں خود اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے اس کو اپروول دی تھی، اور یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ہوئی تھی، اس میں واپڈا کا یہ ایشو ہم کو اپنی وہ جو ہم نے اپنی زمین دی ہے، سندھ حکومت نے اپنا حصہ دے دیا۔ ایک تو بڑی زمین کی قیمت ہے، اس کو زمین دی ہے، اس کو جگہ دی ہے، یہ
جن جن باہر کے ملکوں سے بھی یہ کرتے ہیں ان میں یہی کہتے ہیں کہ بھائی سی پیک میں بھی یہی کیا ہے انہوں نے کہ زمین ہماری اور باقی آپ کا. تو یہ اس قسم کی اگر ہمارے اتنے بڑے ایشوز ہیں, یہ چھوٹا آئی جی کا ٹرانسفر کوئی اتنا بڑا ہمالیہ کا مسئلہ ہے یا کشمیر کا مسئلہ ہے, اس کو تو بڑا دل دکھانا چاہیے وفاقی حکومت کو. اور سندھ گورنمنٹ ظاہر ہے ذمہ داری بھی سندھ گورنمنٹ پہ, اگر وہ آئی جی ان کے اطمینان کے مطابق کام نہیں کرا, اب وہ الزام تراشی دیکھیں نا سندھ حکومت پہ, وہ ان کا ماتحتی الزام لگائے کہ یہ جو ہے ہمارے ساتھ انٹرفیئرنس کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. وہ بات ہے کہ آپ اپنے صوبوں میں دوسرے صوبوں میں جو ہے وہ آئی جی ایسے بدلی کرتے ہیں جیسے کوئی تحصیلدار بھی بدلی نہیں ہوتا ہے. تو یہ اچھی اس باتوں میں وفاق کا کیا جائے, چونکہ وہ وفاق کا آدمی رکھتے ہیں, صوبہ خود مختار ہے, وہ اپنے افسر بھی رکھ سکتا ہے, پروونشل چیف سیکریٹری ہے, وہ تو ایک رابطے کا کام دیتا ہے آئی جی. اگر آئی جی کو بلا کے پرائم منسٹر کی لیول کا آدمی اپنے دفتر میں اس کو بٹھا کے, اور یہ سندھ کے حکومت کی بھی بھیجتی ہے, سندھ کی بھی بھیجتی ہے کہ ایک ایسا افسر گریس 22 کا ہوگا, کیا ہوگا اس سے زیادہ کیا ہوگا, اس کو پرائم منسٹر جیسا اسٹیٹس کا آدمی اپنے کمرے میں بٹھا کے دفتر میں بٹھا کے بریفنگ پہ نام پہ اسے کر رہا ہے. یہ چھیڑخانی ہے صوبوں کے ساتھ, یہ اندرونی طور پہ انڈائریکٹلی مداخلت کے مترادف ہے اور یہ ان کو ڈی لٹل کرنے کے مترادف ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے گورنمنٹ کی کارکردگی آپ کے سامنے, جس طرح کے صوبوں اور وفاق کے بیچ میں مسائل ہیں آپ کو سب پتا ہے, جس طرح گورنمنٹ ناکام گئی ہے, آپ کیا کہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں امتیاز صاحب, جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو میں سمجھتی ہوں کہ فیڈریشن کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں اور صوبوں کو ان کو چھوڑ دیں تاکہ وہ کام کر سکیں. ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے کہ ویسے تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سے نہیں آ کے مل رہے, جب وہاں جا کے وہ ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہیں پیسے جو ہیں مختص کر رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے بات نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے ایشوز, اب آئی جی کا ایک ایشوز جو ایک ہے اس پہ مطلب آپ ایگری کر کے گئے تھے, آپ جو ہے جو کام آپ کا ہے وہ آپ کام کریں, پرفارمنس آپ کی زیرو ہے, کام آپ کچھ کر نہیں رہے. آپ انفلیشن دیکھیں کہ وہ کدھر بڑھ گئے, مہنگائی کہاں چلی گئی ہے, لوگوں کے گھروں میں گیس بجلی پانی سب ختم, صاف پانی پینے کا پانی نہیں میسر. اور اس کے بعد آپ یہ اتنے ایسے ایشوز میں عوام کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ نہ اہل حکومت ہے, نہ اہلی کے ساتھ ساتھ ان کی نیت بھی نہیں کام کر رہی, اور جب نیت نہیں ہوگی تو پھر آپ اس قسم کے ایشوز ریز کریں گے, اس قسم کے ایشوز پہ کام کریں گے. آپ جو ہے باقی کیا تمام صوبوں میں یہ چیز کرتے ہیں, انوالو ہوتے ہیں اپنے پوسٹنگز پہ, ٹرانسفرز پہ, تو جب وہاں نہیں ہوتے تو وائی سندھ. تو یہ چیز ایک میں سمجھتی ہوں کہ آپ صوبے میں ایک انتشار کی کیفیت جو ہے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ جو ہے یہ کسی کے فیور میں نہیں ہے. اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں یہ وزیر اعظم بن کے سوچیں, وزیر اعظم پاکستان بن کے سوچیں, وزیر اعظم پی ٹی آئی نہ بن کے سوچیں. ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے یہ جی ڈی اے نے سب کچھ کیا ہے, جی ڈی اے کے کہنے پہ یہ چیز ہوئی ہے, اختیار ہے وزیر اعلیٰ کا وہ چینج کریں. 4-5 جب آپ پنجاب کے اندر بھی ہوا, خیبر پختونخوا 24 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ آپ کی طرف کے کہا تھا, جی ڈی اے نے یہ چیز رکوائی ہے, ایگری کر کے آئے تھے, مان کے آئے تھے کہ ہاں نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, اب نہیں چینج کرنا. کیا کہیں گے آپ؟ میرا دیکھیں جی, بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایک آئی جی صاحب کا جو ہے ایشو اتنا ہائی لائٹ ہو گیا ہے, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے جی ڈی اے کی لیڈرشپ کی طرف. اس میٹنگ میں آپ بھی تھے؟ میں بالکل تھا, اور میں نے میرا واضح سٹینڈ ہے. میں اگر آپ مجھ سے ذات سے پوچھیں, میں ابھی جی ڈی اے کی لیڈرشپ کی بات نہیں کروں گا, یقیناً ان کی ایک اپنا سٹینڈ تھا. لیکن آپ میری ذات سے پوچھیں تو مجھے جو چیز بری لگی وہ تھی مراد علی شاہ صاحب کی سندھ اسمبلی کی اسپیچ. میں نہیں سمجھتا کہ ایک چیف منسٹر کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے اسمبلی میں ایک ایسے بندے کے بارے میں بات کریں جو کہ ان کو جواب بھی نہیں دے سکتا, ان کا ماتحت بھی ہے, اور یہ کہیں گے جی ہم ان کو سبق سکھا دیں گے اور ہم ان کو جو ہے نا یہ کر دیں گے. اور جس قسم کی دھمکیاں اسمبلی کے فلور پہ دی گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نامناسب تھی. اور چیز
جو کہ اگریڈ تھی ان کی پرائم منسٹر کے ساتھ بقول ان کے، وہ چیز جو ہے میری نظر میں پولیٹیسائز ہو گئی، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ نے کی، جی ڈی اے نے کی؟ ہم نے نہیں کی سر آپ کی ملاقات کے بعد یہ چیزیں ہوئی عرض نہیں، اس سے پہلے کی میں بات کروں. مراد علی شاہ صاحب نے سر اسپیچ یہ بات کی ہے سر. مراد علی شاہ صاحب نے اسپیچ پہلے کی سر نہیں سر، نہیں سر، بات کی اسپیچ ہے سر. بھائی اس وقت کی نا جب ان کی اگریمنٹ ہو گئی تھی. سر اسپیچ بعد میں جب آپ لوگوں نے طے نہیں بھائی انہوں نے پہلی اسپیچ کی انہوں نے. نہیں سر، نہیں سر 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 جمعرات کے دن آئی جی نے جب آئی جی نے الزام لگایا، نہیں وہ بات کی بات ہے، آئی جی نے الزام لگایا، بات کی بات ہے سر. ہاں بات کی بات ہے. جمعرات کے دن مراد علی شاہ صاحب نے اسپیچ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسپیچ بالکل ان کال فار تھی. کوئی ضرورت نہیں تھی اسمبلی میں کھڑے ہو کہ آپ کی ایک اگریمنٹ ہو گئی تھی وفاقی حکومت کے ساتھ، آپ کی پرائم منسٹر نے بات مان لی تھی، تو جو بھی ایک تبدیلی تھی، جو بھی ایک دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ جو پروگیٹو ہے آئی جی کا، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اپوائنٹمنٹ کا پروگیٹو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ہے، جو کہ پرائم منسٹر کے ماتحت ہے. ہاں ریکمنڈیشن اور جو ڈائلاگ ہے، جو ایک مفاہمانہ کوشش ہے، وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی نہیں، جو چیف منسٹر کہہ دے وہی اپوائنٹمنٹ ہو جانی چاہیے، اس طرح نہیں ہوتا. میرے خیال میں آئی تھنک جو یہ پولیٹیسائز معاملہ ہوا ہے سندھ حکومت کی طرف سے ہوا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ کٹائی میں. سر کنسلٹیشن کا پروسیس پورا کمپلیٹ ہو گیا تھا سر، ہاں کر کے گئے تھے سر. بھائی کنسلٹیشن یہ تو نہیں ہوتی کہ آپ نے نام لکھ کے بھیج دیے. سر انہوں نے مانگے سر. اوکے آن گوئنگ کنسلٹیشن ہے نا، آن گوئنگ کنسلٹیشن. اگر آج وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ بیٹھ کے کسی اور نام پہ اگری کر لیں، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ سر گورنر صاحب نے کہا کہ ایک نام پہ کنسلٹیشن کنسنسس ہو گیا تھا، وزیر اعظم نے ہاں کی. اس کے بعد یہ اسپیچ ہوئی مراد علی شاہ صاحب سر ہوئی، میں آپ کو بتاؤں. نہیں تو کیا یہ تک بنتی تھی؟ کوئی آئی جی کسی دوسرے صوبے کا اس طرح آپ کسی، میری بات سنیں، وہ تو دیکھیں نا کنسنسس ہے. وہ ہاں پنجاب میں بھی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے، اور وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی کی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس لیے ان کا پرابلم نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے ان کا پرابلم. کیوں ہو؟ اس سے کے پی ہے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ بھائی گورنمنٹ ڈفرنٹ ہے، تو ظاہر ہے یہاں پہ جب آپ کرنے جا رہے ہیں تو ایک پرابلم تو آئے گا. ڈاکٹر صاحب دو چیزیں مجھے بتائیں. کوئی بھی آئی جی، مجھے ایک سوال کر دوں، کوئی بھی آئی جی اس طرح کہتا ہے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، میں ٹرانسفر نہیں ہونے والا. کوئی بھی ایس ایس پی آ کے سندھ کے ڈسٹرکٹ میں جس طرح بادشاہ بن کے رپورٹس بناتا ہے، میڈیا کے ساتھ بات کرتا ہے، اس طرح دوسرے صوبوں میں اس طرح ایس ایس پیز کرتے ہیں اس طرح. سر کہاں ہوئی تحاشا ہوتی ہے سر؟ میں دیکھیں آج پنجاب میں سب سے بڑی ایلیگیشن یہ ہے کہ جی وہاں پہ سارا کا سارا کنٹرول چیف سیکرٹری آئی جی کرٹیسائز نہیں ہوتا، ان کی اپنی جماعت کے لوگ دیا ہوا ہے. بھائی فواد چودھری جیسا بندہ کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ، تو کیسے کہ مطلب یہ کرٹیسزم ہوتے ہیں، مطلب بیوروکریسی اور سول گورنمنٹ کے درمیان بہت جگہ پہ. یہ اے ڈی خواجہ کا مسئلہ جو ہے کب مسئلہ تھا، کورٹ تک چلا گیا معاملہ، کورٹوں میں ہوتی رہی بات. تو کہنے کا ایشو یہ ہے، سنیں میری بات، کہنے کا ایشو یہ ہے کہ میری نظر میں اگر شاید یہ چیز جو میں کوئی نام اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، معاملہ وزیر اعظم اور چیف منسٹر کے درمیان ہی ہے، لیکن میری نظر میں مراد علی شاہ صاحب نے جو سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کے اور جو کچھ کہا، آئی تھنک اس نے بیڈ بلڈ کریٹ کیا، چیزوں کو پولیٹیسائز کیا، جس کی وجہ سے معاملات رک گئے. اب بھی جو ہے کیا مسئلہ ہے، ابھی کوئی ضروری نہیں کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے ان 5 ناموں میں سے کوئی ایگریڈ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی ایک ایڈیشنل نام آ جائے. کنسلٹیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے، آج آپ وہاں پہ دیکھیں یہ آخر ہو گیا نا چیف الیکشن کمشنر اور دونوں اپنے ممبرز آف الیکشن کمیشن پہ کتنے نام تبدیل ہوئے. آج بھی اگر کوئی نام تبدیل ہو جاتا ہے اور کنسنسس ہو جاتا ہے تو ہونے دیں. اسی طرح دیکھیں، جس طرح یہ تو بہت اچھا ایگزامپل ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان جو چیف الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، اور جو دونوں انہوں نے کنسیڈ کیے پی ٹی آئی نے، انہوں نے بلوچستان حکومت کی مرضی سے اور اپنے یہاں پہ سندھ حکومت کی مرضی سے دونوں نام دیے. اختیار ہے وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے سر؟ کس کا؟ وزیر اعلیٰ. نہیں، اختیار دونوں کا ہے. اپوائنٹ نہیں، بالکل اختیار نہیں ہوا. آپ نے کس کو کہہ دیا چیف منسٹر کا اختیار ہے؟ نام بھیجے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انہی ناموں میں سے پرائم منسٹر لے. پرائم منسٹر اپنے نام بھی دے سکتا ہے سر. اب کنسنسس کے ساتھ نا، مشاورت کے ساتھ. مشاورت تو چل رہی ہے نا. مشاورت ہو گئی تھی سر؟ نہیں ہو گئی تھی سر، کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی نا سر. ہو گئی تھی مہر کے اوپر. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا ممبر کتنی دفعہ مشاورت ہوئی سر؟ اس میں کنسنسس نہیں تھا نا سر. گورنر اس میں تھا، گورنر نے بتایا اسٹیبلشمنٹ کی نوٹیفیکیشن نہیں آتی، کنسنسس نہیں ہوتا. کنسنسس اس دن ہوتا ہے جس دن نام اناؤنس ہو جائے. سر آپ کیا کہیں گے؟ کیا لگ رہا ہے کہ انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے پرائم منسٹر نے؟ مجھے تو ڈاکٹر صفدر صاحب مجھے بہت پیارا بھائی ہے میرا، لیکن ان کی یہ گفتگو سن کے مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے.
صحیح معنی میں دیکھیں سندھ ایک بااختیار صوبہ ہے. ہم لوگ کوئی غلام ہیں مرکز کے, یا ہم لوگ ابھی ہمارا مراد علی شاہ کی بات نہیں ہے. بات ہے کہ قائد ایوان اگر کوئی تقریر کرے وہ سندھ اسمبلی میں تو یہ اس کا استحقاق ہے, اس سے لاکھ اختلاف کوئی کسی کو ہو, لیکن یہ شخص کی بات نہیں ہے, یہ بات ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی ہے. اور اگر آپ اس طرح سے ٹریٹ کریں گے کہ یہ اس کی تقریر کی وجہ سے فیصلہ چینج ہو گیا یا پولیٹیسائز ہو گیا, تو ہم تو پالیٹکس میں ہیں, تو پولیٹیسائز کرنا کیا مقصد ہے اس کو. یہ چیف منسٹر سے آپ کہتے ہو کہ امن امان تمہارا صحیح نہیں ہے, تو بھائی اگر وہ اس کی مرضی کے مطابق آپ کوئی افسر نہیں رکھو گے تو پھر آپ اس سے کوئی بھی ایک قسم کی رسپانسبلٹی نہیں آپ لے سکتے. پاکستان ایک ملک ہے, پارٹی کی حکومت اگر پنجاب میں اور کے پی کے میں ہے تو کیا وہ ان کو یہ آسمان سے اتر آئے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک قانون ہوگا, ان کے لیے ایک ٹریڈیشن ہوگی, ان کے لیے ایک قسم کا ایکشن ہوگا, اور سندھ ہمارے لیے پھر وہ دوسرا قانون ہوگا. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اس طرح سوچ بھی ابھی چینج آئی ہے, کوئی 5, 8, 10 سالوں میں, نہیں تو ڈاکٹر صاحب وہی گفتگو کرتے تھے جو ہم کرتے تھے. اور یہ ہم لوگوں کا ایک استحقاق ہے صوبے کا. دیکھیں نا ہماری پرفارمنس اچھی نہیں ہے, 5 سال کے بعد ہم کو لوگ نکال دیں, لیکن آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہ اب یہ اس کی معنی اگر ایس پی بھی ابھی جو آئے گا آئی جی وہ کہے گا صاحب اب یہ ایک آپ پریسیڈنٹ قائم کرنے جا رہے ہیں, اور یہ آنے والے وقتوں کے لیے بہت خطرناک بات ہے. یہ نہیں سوچیں آج کا نہیں سوچیں آپ, صحیح, آپ آئندہ کا سوچیں. اگر یہ آپ نے آج اس طرح سے یہ رویہ اختیار کیا ہے تو کل کو آپ دوسرے معاملے. اب یہ سر میں بریک کے بعد جا رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 نام میں سے آپ کچھ اور نام دیں. کیا پیپلز پارٹی کہہ رہی کہ ہم نام نہیں دیں گے, ہم بات نہیں کریں گے؟ پیپلز پارٹی یہ اگر اور نام دیں آپ قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس آپشن سب کیا ہیں؟ ڈیڈ لاک برقرار. بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد پیر صاحب کے پاس آئیں گے, مزید ڈسکشنز کریں گے. ویلکم. ہاں سر, آپ بات کو کنٹینیو کریں کہ آئی جی کا اختیار ہے وزیر اعلیٰ کو رکھنے کے لیے, اور یہ روایت پریسیڈنٹ نہیں ڈالا جائے. نہیں, اختیار نہیں ہے, وہ ڈاکٹر صاحب صحیح کہتے ہیں, اختیار تو پرائم منسٹر کا ہے, کنسلٹیشنز کے ساتھ, دونوں مشاورت کے ساتھ. آپ لا اینڈ آرڈر کا ذمہ دار چیف منسٹر ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مراد علی شاہ ہے, چیف منسٹر ہے. چیف منسٹر اگر کوئی مطمئن نہیں ہے پرفارمنس سے, غلط یا صحیح, وہ اس پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے, تو آپ پھر اس سے ذمہ داری بھی نہیں طلب کریں. پھر لا اینڈ آرڈر کہیں گے صاحب اب تو آئی جی ڈائریکٹ پرائم منسٹر سنبھالے. اب دیکھیں بریفنگ پرائم منسٹر لے گا آئی جی سے اور چیف منسٹر سے وہ نہیں لے رہا بریفنگ, اس کی معنی پہ ذمہ دار بھی وہی ہوں گے. یہ ایک اچھا ایک طریقہ تھا کہ پرائم منسٹر نواز شریف ہوتا تھا, ہمارے آپس میں اتنے سخت اختلافات ہوتے تھے لیکن پھر بھی گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے چیف منسٹر کو بھی وہ بلاتے تھے, اور یہ کہا انہوں نے کہ کپتان آپ ہیں چیف منسٹر صاحب, اور آپ جو کہیں گے وہ ہوگا. اب یہ کپتان کو تو آپ نے یہ اس کی عزت کر دی کہ ایک تقریر کی وجہ سے آپ اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ اب یہ تقریر انہوں نے کی ہے اس لیے ابھی اس کو پنش کرنا ہے. وہ پنش تو آپ صوبے کو کر رہے ہیں, پنش کو مراد علی شاہ کو کیا کریں گے آپ؟ یہ تو آپ پنش صوبے کو کر رہے ہیں, سندھ کو کر رہے ہیں. اب سندھ کے وہی حقوق ہیں آئین میں جو دوسرے صوبوں کے ہیں. اگر آپ اس طرح کی لینگویج یوز کریں گے کہ وہاں ان کی حکومت ہے اس لیے ان کے زیادہ حقوق ہو گئے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے آئین میں؟ آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ سب کے حقوق ایک جیسے ہیں. تو آپ دیکھیں نا, یہ اس طرح سے آئین اور قانون کا مذاق اڑانا میرے خیال میں یہ صوبے کے چھوڑیں, یہ تو میں کہتا ہوں ملک کی جو بنیاد ہے اس کو ہلانے کے مترادف ہے, اور اس پہ اتنا بڑا بحث ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ اگر پرائم منسٹر کی عمران خان کو یہ تھوڑی بھی سیاست آتی تو یہ کہتے بھائی اب چونکہ صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو اس سے خوش نہیں ہے تو یہ تو کام تو یہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے, یہ کوئی اس کا کام ہی نہیں ہے. یہ تو ٹرانسفر ہو جانا چاہیے روٹین میں, اور اس کو اچھی پوسٹ دے دیں. آپ اچھا کام کا آدمی ہے, آپ ان کو بہتر کام لے لیں, اس سے بھی آئی جی سے بھی بڑا اچھا کام لے لیں ان سے, لیکن یہاں پر تو دے دیں. پھر آپ رسپانسبلٹی لیں کہ آپ امن امان بھی آپ, چونکہ آئی جی ہم نے آپ کا رکھا ہے, آپ کے ریکمنڈیشن پہ رکھا ہے, تو اب آپ پرفارمنس بھی ہمیں وہی دیں, رزلٹ بھی وہی دیں. تو آپ اس طرح سے حکومت چلتی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنی جو ومس پہ آپ چلائیں گے اتنے تیزی سے یو ٹرن لیں گے. یہاں کراچی میں ایک بات تو وہاں جا کے دوسرا یو ٹرن,
पता नहीं तीसरे दिन क्या तीसरा यू टर्न लेंगे। ये यू टर्न में पहले ही वो बदनाम हो गए हैं। उनको चाहिए कि अब अपनी क्रेडिबिलिटी को भी जरा चेक करें। इस तरह रुको, सिर्फ मामला सिर्फ आईजी का थोड़ी है, इसमें और भी कई मामला। अब जैसे हमारी बहन ने थोड़ी देर पहले बात की कि यहाँ अनाउंस करके गए थे कि हम कराची पैकेज देंगे, और एमक्यूएम वाले बड़े ढोल बजाते इधर आए कराची में कि भाई हमें मिल गया, सब कुछ ये हो गया। आज उनको दूसरा साल मेरे ख्याल में चल रहा है, तकरीबन 162 अरब एक धेला भी नहीं आया, और कोई वो कमेटियां बननी थी, वो करना था। एक दूसरी कमेटी बनाई है अभी। कमेटी मना मिट्टी पाओ। ये आप पूछ रहे हैं सारे जो भी सियासी लोग हैं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि कमेटी की क्या जरूरत है भाई। आपको अगर इसकी इतना भी पता नहीं है, एक ऐसा इशू है कि आपको इसमें परफॉर्मेंस देनी है। पहले आप मेयर आपका बैठा हुआ है, आप मेयर पे आप ट्रस्ट करते हो ना, काउंसिल के हवाले कर दो, मेयर के भी हवाले नहीं करो, काउंसिल के हवाले करो। अपोजिशन और जो वहां की रूलिंग है आपस में मिलके उस शहर के लिए वो कमेटियां बनाए। ये कमेटी भी वो बनाएंगे, क्या मकसद है? ये हम भी सियासत करेंगे? ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है बेवकूफ बनाने की बात है। काम नहीं करना है, कमेटी बना दो एक, उसके ऊपर दूसरी कमेटी बना दो, फिर तीसरी भी बनाओ अगर जरूरत पड़े। ठीक है, एक शेख रशीद साहब ने बात कही, उसने कहा कि माफिया जीत गया, हार गए। ये हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने, क्या कहेंगे मैडम? देखिए, अब शेख रशीद साहब की बात का जवाब तो वो ही दे सकते हैं। इत्तेहादी अपने नाराज, इत्तेहादी भी उनकी सलाहियत से जो है ना सेटिस्फाई नहीं है। आज फिर एक और बात, एक इत्तेहादी ने परवेज इलाही, जो कभी भी बोलते नहीं है, तनकीद नहीं करते, ये जो कमेटियां बार कराएं, हम इत्तेहादियों के साथ सोतन जैसा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा आटे का, चीनी का बहरान, एक कमेटी बने थी, आपको याद है, आटे के बहरान के ऊपर आपको पता है उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई, कौन कौन सी शख्सियत ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, उसके नाम नहीं बताए जा रहे, सब इमरान खान को पता है। ये सियासी माफियाज खुद तकरीरों में कहते थे कि सियासी माफियाज माल बनाते हैं, सब सियासी जमातों में ये माफियाज हैं, उन्होंने कंट्रोल किया। आज इमरान खान क्यों नाकाम? वो सियासी माफियाज उनके अंदर नहीं है। जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, इनके ऊपर क्यों खामोश हैं? देखिए इम्तियाज साहब, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसमें जो उसका जो ब्लड होता है या मेन जो लोग होते हैं वो उनके तहरीकी कारकुन, नजरियाती कारकुन होते हैं। अगर अब पीटीआई को देखा जाए और उसका एनालिसिस किया जाए तो उसमें तहरीकी कारकुन तो कोई नहीं है, वहाँ सब एटीएम मशीनें हैं। अब जो एटीएम मशीन आएगी तो वो अपनी तरीके से काम करेगी, अब इतना पैसा खर्च करेगी तो अर्न भी तो करेगी ना। मैं बड़े एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रही हूँ। और उसके बाद जब ये एटीएम मशीनें यहाँ आ गई और जो इनकी ये सोच से भी बढ़ के इनको एक जीत मिल गई और इनको सीट मिल गई, तो उसमें ये कि इमरान खान साहब की मैं नीयत पे हमेशा ये बात कहती हूँ कि मुझे उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है। गो के उनके बहुत सी ऐसी बातें आ जाती हैं जिससे हमारा शर्म से आंखें जो हैं झुक जाती हैं, जो वो बातें कर जाते हैं। अभी रिसेंटली भी उन्होंने एक बात कर दी, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन इसके बाद जो है जो उनकी जो कैबिनेट है, हमेशा से बात की, जो कैबिनेट है वो कौन से लोगों पे मुश्तमिल है? जिन अवाम, जिन लोगों को, जिन गवर्नमेंट्स को आपने क्रिटिसाइज किया, जिन गवर्नमेंट्स को आपने कहा कि जी वो बिल्कुल करप्शन कर रहे हैं, उन्हीं के लोगों को आपने अपनी कैबिनेट में शामिल कर दिया। उसके बाद आप ये कहते हैं कि फलां शख्स, आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना शुरू की हुई है और इसके अलावा आप दूसरा तीसरा कोई काम नहीं करे। अगर हम ये कहें ना कि आप सिंपल बात 2 सेंटेंसेस में बताएं कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, तो मैं कहूंगी कि उनकी बेस्ट जो चीज़ है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में ये माहिर हैं। ये अगर कोई बंदा बात करता है तो पहले तो उन्होंने नैब के थ्रू उनको प्रेशराइज करना शुरू किया हुआ था, फिर उन लोगों को इतना ज़्यादा कहीं भी गए किसी पे कोई चीज़ जो है साबित नहीं हुई। फिर आपके नाक के नीचे वज़ीर आज़म साहब रहे, साबिक वज़ीर आज़म, उसके बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं, वो बाहर चले जाते हैं कि जी वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं, अल्लाह में उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट्स दीजिए। तो बात समझ नहीं आ रही कि जिन लोगों ने इनको भेजा है आप क्या कर रहे हैं। बात वही है कि कमेटियां डालने के बाद बड़ी अच्छी बात की कि मिट्टी पाओ, ये उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं कि जो असल काम है क्या ये अभी सिर्फ आईजी की मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक मिसाल, आईजी के चेंज होने से क्या एक आम शख्स की जिंदगी ठीक हो जाएगी, उसके घर में गैस बिजली पानी आना शुरू हो जाएगा, जॉब जो है वो। लेकिन पीपल्स पार्टी विक्टिमाइज करती है, पुलिस को इस्तेमाल करती है,
پولیٹیسائز کیا ہے اس نے پولیس کو. وہ اپنا بندہ لاتے ہیں, ایک تاثر کیا جاتا ہے کہ تاثر دیا ہوا ہے نا ملک کے اندر کہ پولیس کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. دیکھیے میں وہ اپوزیشن کے خلاف استعمال کرتے ہیں, کیسز بناتے ہیں. اسپوکس پرسن, لیکن ایک چیز آپ پنجاب میں مجھے بتا دیں کہ پنجاب میں کیا ہوتا ہے, وہاں ان کا بولا یا کون تھا, وہ کیا تھا, تو وہ کس کی ایما پہ کام کر رہا تھا. ایک گائے اور بھینس چلی گئی تھی فصل میں, تو وہ آئے ساہیوال کیس. ہاں صحیح کہہ رہی ہے. ایک گائے بھینس چلی گئی تھی تو وہ آئی جی چینج اسلام آباد کا ہو گیا تھا, عمران خان نے چینج کر دیا. This is ridiculous. اگر آپ سندھ کی بات کرتے ہیں اور اس طرح کی بات کریں گے سندھ پہ, تو پھر سندھ کے تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس بات پہ, اس پہ irrespective of language. آپ یہ بات نہ کریں, یہ بات جو ہے نا یہ بہت دور تلک پھر جائے گی. آپ پنجاب کو دیکھ لیجئے, پھر آپ کے پی کے کو بھی دیکھ لیجئے, پھر اس کے بعد آپ بات کریں. اور آپ جو ہیں مطلب ہمیں جو ہے ہم مذاق بنانا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے ایشوز پہ جو ہے فوکس کریں. آپ دیکھیے کہ ملک کی اکانومی کس طرح بہتر ہوگی, آپ اس چیزوں کو دیکھیے, آپ پالیسیز بنائیں, اور اس کے بعد بجائے یہ کہ کمیٹیز بنائیں, ڈائریکٹلی ان کو فیصلے کیجئے, ڈیسیجنز کیجئے اور امپلیمنٹ کریں. امپلیمنٹیشن کچھ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, 5-6 چیزیں آپ کی تھے. 17 مہینے کے اندر ان کی پالیسیز سے, ان کی سیاست سے ملک کو بھی نقصان ہوا ہے, معیشت کو بھی نقصان. اس سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں دیکھیں جو معاشی مسائل ہیں وہ ہم آج جو ہے نا بیٹھ کے ساری کی ساری ڈسکریڈٹ ہم اس حکومت کے حوالے کریں تو میرا مناسب نہیں ہے. معیشت اور اس وقت پرابلم بھی یہی ہے, اور اس میں بالکل یہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت پرابلم ساری معاشی ہیں, اور اگر معاشی پرابلم حل ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں پرسیپشنز بھی بہتر ہو جائیں گی اور شاید لوگوں کی زندگیاں بھی بہتر ہو جائیں. لیکن ہم اس حکومت کے 17 مہینے کو صرف یقیناً اس میں خرابیاں بھی پیدا ہوئی ہیں, لیکن ایک ہم سارے کے سارے الزامات ان پہ لگائیں اور پچھلے ہم 10-12 سال 15 سال کو بھول جائیں تو میں سمجھنا ناممکن. سر حالات بد سے بدتر کی طرف گئے, خراب سے خراب تر کی گئے یا نہیں گئے؟ کچھ چیزیں خراب ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں. سر کوئی 1-2 چیزیں مجھے بتائیں جو ان کے دعوے وعدے تھے کنٹینر والے, کوئی ایک بھی وعدہ. وہ آپ ان سے 5 سال بعد پوچھ سکتے ہیں, آج نہیں پوچھ سکتے. آج کرٹیسائز آپ ضرور کر سکتے ہیں, کوئی آپ کا رائٹ ہے کرٹیسائز کریں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ ان سے آپ 5 سال بعد پوچھیں گے جی 5 سال کے بعد جو ہے نا کیا حکومت کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی 5 سال کے بعد, اس کے اندر جو ہے نا وہ اکانومیکلی کہاں کھڑے تھے. لیکن جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ سب سے بہتر چیز جو اس میں جو مجھے نظر آئی وہ ہے کہ معیشت کی اسٹیبلائزیشن اپنی جگہ ہوئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کم ہوگا. جو آپ ڈالر کے پیچھے بھاگتے تھے, کبھی ادھر سے پکڑا, کبھی ادھر سے پکڑا, کبھی ادھر سے پکڑا, وہ آپ بہت حد تک بہتر ہو گئے کہ اس میں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جو ہے نا آپ کے پاس. اب مسئلہ جو آیا ہے عام آدمی بے روزگار کہ کیا اب گورنمنٹ کے پاس یہ سپیس کریٹ ہو سکتی ہے کہ جہاں وہ عام آدمی, جہاں وہ پیسہ گورنمنٹ انفلٹریٹ جو ہے نا گورنمنٹ جو ہے نا پیسہ لگا سکے عوام کی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے اب یہ پروگرام ان کے ابھی سامنے آئے ہیں. آج وہ کفالت پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے, اس سے پہلے انہوں نے انصاف صحت کارڈ پروگرام شروع کیا ہے. اس کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے وہ آئندہ غیر سنجیدہ حکومت ہے. 17 مہینے میں انہوں نے کسانوں کا معاشی قتل کیا. کون سی سنجیدہ حکومت تھی اس سے پہلے؟ میری بات ادھر نہیں صاحب سن کے. آج آپ پوری کراچی کا الزام لگاتے ہیں کہ جی عمران خان پہ, یہ جو 12 سال یہاں سے حکومت بیٹھی اس نے کیا کیا کراچی کے لیے؟ کوئی ایک شہر بتا دیں جو سلامت ہے کہ مجھے بتا. 12 سال کے اندر مجھے لاڑکانہ بتا دیں, دادو سائیں بتائیں کہ دادو کی کیا حالت ہے. میں بتاتا ہوں. نہیں نواب شاہ میں سے پوچھیں, ایک مجھے شہر بتائیں جو سلامت ہے. آپ دادو کے لوگوں سے پھر پوچھیں, اگر سائیں کچھ دادو کی حالت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ جائیں اور عوام کے شہری آپ جائیں وہاں جا کے مائک لے کے جائیں ان سے پوچھیں کہ دادو کے اندر لوگوں کی کیا حالت ہے. آپ ایک شہر سنیں میری بات دیکھیں. آپ تو ان کو کہتے ہیں چور تھے نا, وہ تو ڈاکو تھے, یہ تو اچھے تھے نا آپ کے کہنے کے مطابق. بھائی میں 5 سال بعد اکاؤنٹیبلٹی کر لینا نا یار, نکال کے باہر پھینک دینا. ابھی آٹے کا بوران یہ کس نے چوری کی؟ نہیں 70 ارب روپے کی چوری ہوئی. میری بات سنیں, سندھ میں کس نے چوری کی؟ سر یہ پلیز دیکھیں میری بات سنیں. اگر آپ پنجاب اور کے پی کا الزام ان پہ لگاتے ہیں تو سندھ کی مجھے بتائیں کسی. سر پہلے ان کا جواب پھر یہ سوال کرتا ہوں. میری بات بھی سننے مکمل نہیں. پہلی بات میری کہ آپ سب سے پہلے اگر کراچی کا الزام لگاتے ہیں, اب آپ دیکھیں نا آپ پھر اس کو وائڈ کر دیتے ہیں. کراچی کا آپ سب سے پہلے اگر الزام لگاتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ پہ, تو جو 12 سال یہاں حکومت میں بیٹھے انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے, ہاں انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں عوام مینڈیٹ دیتا ہے, بار بار ووٹ دیا. مینڈیٹ ان کو بھی ملا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں گا. ان کو نہیں ملا کیا, ان کو نہیں ملا کیا. اگر مینڈیٹ ان کی تو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جو حکومت نہیں وہ کیا کہتے ہیں
وہ جو بلاول صاحب سلیکٹڈ، یہ کیا ہے؟ الیکٹڈ، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ بھی اتنا ہی سلیکٹڈ ہے. اگر وہ سر وہ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے، آپ بھی اتنے ہی سلیکٹڈ ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ہے شکست خوردہ ذہنیت کا نتیجہ. ابھی لڑکانوں ان کو رہا ہے. سر آپ جواب لے لوں، ابھی ڈاکٹر صاحب جواب لے لوں، جواب لے لوں، پیر صاحب سے جواب لے لوں. دیکھیں ایک سیٹ پہ کتنا یہ خوش ہو رہے ہیں. دیکھیں نا ابھی وہ الیکٹڈ، آپ کی ہارٹ ہے. نہیں وہ صبر وہ الیکٹڈ ہیں، باقی ہم لوگ سلیکٹڈ ہیں. افسوس دیکھیں نا یہ ایک ہی صوبے میں، میں کہا کہ وہ سلیکٹڈ ہے تو آپ بھی ہیں، اور اگر آپ نہیں ہیں تو وہ بھی نہیں ہیں. ہم لوگ سلیکٹڈ ہیں، یہ لوگ الیکٹڈ ہیں. دونوں بات میں کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب چلو پیر صاحب سے جواب لے لیتا ہوں، پھر آپ کی صبر ڈاکٹر صاحب. نہیں میں تو دونوں باتیں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سلیکٹڈ ہیں تو آپ بھی ہیں، اگر آپ نہیں ہیں تو وہ بھی نہیں ہیں. صبر وہ ان کو تو جو لائے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے، ابھی پتا ہے. اس آپ خود ہی بتا دو گے کون لائے. اس دفعہ سندھ میں جو آپ کو لائے آپ کو پتا ہے. ان کو چھوڑیں. یہ تو ظاہر ایسی یہی گفتگو کریں گے. ان کے بعد اب تو ہے تو کچھ بھی نہیں. بنایا گڈا انہوں نے، وہ جنہوں نے بنایا انہوں نے وہاں بھی بنایا، لیکن یہاں رزلٹ نہیں جی تو یہ تو ناراض ہیں نا ان سے کہ بھائی تم لوگوں نے ان کو دے دیا دو صوبوں میں، ہم کو ادھر. آپ لوگوں نے پلان تو یہی تھا نا، جو میجر ماسٹر پلان یہ تھا، لیکن وہ یہاں چلا نہیں. لیکن سے بات یہ ہے کہ یہ خود اس بات کو دیکھیں. میں ہمیشہ آپ کو لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا سیئنگ از بلیونگ. اگر کوئی آنکھوں والا آدمی یہ کہے کہ لاڑکانہ میں برج خیرپور اور لاڑکانہ کے بیچ میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے نہیں بنائی، اگر وہ کہے کہ قاضی احمد اور آمری کے بیچ میں کوئی برج نہیں بنی، بڑے میگا پروجیکٹس ہیں، اور یہ جھرک اور جو اس کا ملاقاتیار کی برج وہ اگر چھوٹا کوئی کلوٹ بنی ہے کیا؟ اس کے بعد خود لاڑکانہ سے یہاں آتے ہیں بائی پاس کر کے. بائی پاس اتنا زبردست پروجیکٹ تھا، سارے سندھ میں بائی پاس بنائے. جو سڑکیں ہمارے پاس تباہ تھیں، ہاں انٹرنل نہیں بنی اتنی، لیکن وہ جو میجر ہمارا جو کمیونیکیشن کا جو ٹائم ہمارا اتنا سیو ہوا ہے، اس کے پر آنکھیں آدمی بند کر رہے. لاڑکانہ میں ان کو یونیورسٹی ہم نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کھول کے کامرس کالج میں دی، جو اس وقت بھی وہاں چل رہی ہے. شکارپور میں بنائی، دادو میں کیمپس بنایا، نوشہر و فیروز میں بنایا، ٹھٹا میں بنایا، بدین میں بنایا. دیکھیں یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن کو آدمی فخر کر سکتا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں بنائی ہیں. لا کالجز بنائے، کریڈٹ کالجز بنائے. اگر یہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر جو کہے گا نہ مانوں کو میں کیا کروں گا. لیکن آنکھوں، جس کی آنکھیں ہیں جو دیکھ سکتے ہیں، ان کو تعصب کا چشمہ اگر وہ ہٹا کے اگر یہ دیکھیں کہ یہ بڑے میگا پروجیکٹس ہیں جو پیپلز پارٹی کی پچھلی جو فرسٹ گورنمنٹ آئی اس میں وفاق بھی ہمارا تھا، ہمیں یہ سہولت تھی. ہم نے یہاں پر داؤد راوٹ ڈیم بنایا، ہم نے گاج ڈیم ہم نے اپروو کرایا. اب وہ بنانے نہیں دے رہے ہیں، نواز شریف کی حکومت نے بھی نہیں اس کو لات مار دی، انہوں نے تو بالکل اس کو ٹھڈا مار دیا. یہ بیٹھے ادھر ہیں ان کے ساتھ، ان کی حمایت میں اتنا بولے. ان کو کم از کم چاہے سندھ کے ایشوز پہ یار ان کو بولو کچھ تو. کراچی کا تو پیکج اناؤنس کیا انہوں نے، بنا چلو اندرون سندھ کا بھی کوئی پیکیج اناؤنس انہوں نے کہا نہیں ہو رہا نا. پانی کے اوپر بات کی، ان کے کہنے پہ ایک وفاقی وزیر بھی ان کے کہنے پہ انہوں نے نہیں اٹھایا، وہ بھی اپنی مرضی سے اٹھایا. یہ چلا یہی تو رہے ہیں یہ لوگ کہ بھئی آپ نے ایک انکنڈیشنل سپورٹ کیے. انکنڈیشنل سپورٹ کیے تو اپنے لئے بھلے کریں، لیکن بھائی سندھ کے ایشوز پہ کمپرومائز کیوں کرتے ہو؟ وہ جب آتے ہیں یہاں جا کے بیٹھ کے ان کی صرف تعریفیں کر کے یہاں جاتے ہو. یہاں یہ تو مفت کی نوکری ہی نہیں، آدمی کچھ تو سندھ کے لیے بھی تو کچھ لے نا. یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ ایسے اسی تنخواہ پہ کام کر رہے ہو یار؟ 12 سال میں یہ کہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے یعنی کہ ڈسٹرکٹ ہاسپیٹلز کا حال برا ہے. یہ بالکل برا ہے. دیکھیں میں جو صحیح بات ہے، میں کہتا ہوں دادو کی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نہیں بنی آج تک، اس کے لیے ہم بھی شور کر رہے ہیں. اسمبلی میں بھی میرا بیٹا ایم پی اے شور کرتا ہے. لیکن بدین میں تو کمپلیٹ ہو گئی نا. بدین بھی تو سندھ کا حصہ ہے. اگر بن گئی تو میں اپنی بدقسمتی پہ رو رہا ہوں، لیکن بدین والوں کی خوش قسمتی پہ میں ہنس بھی رہا ہوں. لیکن ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوا. 10 سال جو پیپلز پارٹی کے تھے گزرے، ہم کہتے ہیں کمپیئر کرو جو اس سے پہلے حکمران بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں کیا دیا، سندھ کے عوام کو کیا دیا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آٹے کا بحران سندھ میں کس نے ایکشن اٹھایا؟ سندھ کی اینٹی کرپشن
جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ان کو اس کو انرتھ کیا ہے, اس کو بے نقاب کیا, آپ کے ٹی وی چینلز پہ انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ کرائم تو ہوا نا, اس کو کس نے ظاہر کیا. بالکل یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سندھ حکومت کا ایک حصہ ہے, ایک محکمہ ہے, اس نے جا کے اس کو بے نقاب کیا, لیکن انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. واٹر کمیشن کے 18 ضلع میں لوگ, 18 اضلاع میں لوگ, ڈسٹرکٹس میں لوگ, اور جو ہے نا گٹر کا پانی پیتے. نہیں, گٹر کا پانی نہیں, یہ تو عام آدمی کی لینگویج یوز نہیں کریں. اس میں جو رپورٹ ہے واٹر کمیشن جج کی رپورٹ ہے سر, اس کو جج کو بھی میں جانتا ہوں, یہ بات نہیں. جو رپورٹ بھی میں نے دیکھی ہے, رپورٹ بھی ہم نے دیکھی ہے, وہ جو زیر زمین پانی ہے وہ سنکھیا ہو گیا ہے اور اس کا کوئی مداوع نہیں ہوا. یہ بالکل یہ آر او پلانٹس جو لگ رہے ہیں اور پھر وہ بھی چل نہیں رہے ہیں, یہ بھی بالکل صحیح ہے, جو اس میں کافی چل نہیں رہے ہیں. اس کے اوپر بھی انکوائریاں اور کمیٹیاں بن رہی ہیں, جیسے میں نے کہا, وہ بھی ذمہ دار تو حکومت ہے نا. بالکل ہے. میں کبھی بھی دیکھیں, میں میر صاحب آپ کے ساتھ میں رہا ہوں, دیکھیں اب میں کبھی بھی اپنی گورنمنٹ کی ڈیفینڈ نہیں کرتے. غلط بات میں ایگری کرتا ہوں پیر صاحب, میں کہتا ہوں آپ غلط بات کو میں نے نہیں کروں گا, بھلے ہماری پارٹی کی ہو. جو میں نے آپ کو کہا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل دادو کا 9 سال 10 سال ہو گئے ہیں, ہماری پہلی گورنمنٹ میں بنا, آج تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. اور ہمارے آصف علی زرداری صاحب صدر تھے, انہوں نے وہ وہاں پر اس کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھا, آج تک نہیں بنا. گرامر اسکول جو ہوتا ہے, کمپریہنسو اسکول, میں نے سارے سندھ میں ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں منظور کے, وہ آدھے کے آدھے پڑے ہوئے ہیں. اس کے پر بھی مختلف ٹی وی چینلز نے رپورٹ چلائی ہیں. مجھے شرم آتی ہے یہ باتیں کر کے, لیکن جو حقیقت ہے وہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ پیپلز پارٹی کی دشمنی میں آپ سپورٹ کیا آپ نے عمران خان کی بھی کوئی کارکردگی آپ بھی تسلیم کرتے ہیں. مہنگائی, بے روزگاری پہ آپ نے بھی انکار نہیں کیا. میرے ہر شو میں بھی آپ بھی کہتے ہیں اس گورنمنٹ کی ناکامی ہے, ڈیلیورنس نہیں کرے, لیکن آپ نے بھی کیوں سپورٹ اس گورنمنٹ کو کیا؟ صرف پیپلز پارٹی کی میں نہیں, بالکل نہیں. لیکن جیسا پیر صاحب نے بہت سی چیزیں مانی, میں پیر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. پیر صاحب پرانے سیاسی ورکر ہیں, کوئی ہماری بحث اپنی جگہ, لیکن ان کی ایک عزت ہے, ایک تقریب ہے, پورے سندھ کے اندر لوگ ان کو جانتے ہیں. بنیادی سیاسی ورکر ہیں اور پارٹی کے سندھ کا تعلق آج کا نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے سالوں کا ہے. بات یہ کہ میں جو میری رائے ہے اس حکومت کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ 17 مہینے کا ٹائم بہت کم ہے. پرابلمز جتنے تھے اس میں آپ 17 مہینے میں ان کو جج نہیں کر سکتے کہ 17 مہینے کی جو حالت ہے اس کے مطابق ہم یہ کہیں کہ جی یہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک پورا ٹائم ملنا چاہیے. اس کی کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی, یا تو آپشن ہونا ہمارے پاس کہ آج آپشن آپ لیں, لیٹ سے آپ نے پارلیمنٹ میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو کیا کب تبدیلی آ سکتی ہے؟ جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ملتے ہیں. کیا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ کبھی آئیڈیل گورنمنٹ بنے گی وہاں پہ وفاق کے اندر؟ مجھے آپ بتا دیں, نہیں بن سکے گی نا. تو کہنے کا مقصد اگر پارلیمنٹ کے اندر آپ نے پھر توڑ تاڑ کر کے پھر ایک نئی حکومت لے کر آنی ہے تو وہ الگ کہانی ہے. لیکن میری نظر میں اس وقت آپشن آپ کے پاس ان کے علاوہ نہیں ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو ٹائم دیں. کل کو جس طرح ایک وقت تھا جب آج جو ان کو پورے 5 سال مل رہے ہیں نا, ایک زمانہ وہ تھا جب ہمیں 1.5 سال ملتا تھا اور ہمیں 19 مہینے. ہاں 19 مہینے. اور میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں پیر صاحب اور ہم ایک کامن گراؤنڈ پہ تھے. ہمیں 19 مہینے ملتے تھے اور 3 سال ملتے ایک زمانے میں. ان کو تو 5 سال ملتے ہیں. تو 5 سال کی کم از کم ان کو بھی تو تھوڑا سا جج کر لینا. بڑی مہربانی 17 مہینے کے اندر ہم ان کو کیا, بڑی مہربانی پیر صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی, ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ٹائم ضرور دینا چاہیے, لیکن صورتحال بہتر نہیں ہے. کارکردگی آپ کے سامنے اس گورنمنٹ کی, معاشی سیاسی آپ کے سامنے, اناڑی بھی ضرور ہیں, نئے بھی ضرور ہیں, لیکن یہ بحران پیدا کر رہی ہے گورنمنٹ, بحران حل نہیں کر رہی. یہ واحد گورنمنٹ ہے جس کو سیاسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ڈیلی بحران پیدا کرتی ہے گورنمنٹ اپنے لیے. جو وعدے دعوے اس حکومت نے کیے کوئی ایک بھی پورا نہیں کر. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو ٹائم دینا چاہیے. پیپلز پارٹی نے 12 سال سے اس کے ہے, ان کو مینڈیٹ ملا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں, تو یہ بھی سلیکٹڈ ہوں گے. یہ فیصلہ عوام کا ہے, سیاست ہے, سیاست ہونی چاہیے, جمہوریت ہونی چاہیے, سسٹم ہونا چاہیے. اس جمہوریت سسٹم کے لیے قربانی دی ہے, سب سے بڑی قربانی شہید بے نظیر بھٹو نے دی ہے اس کے لیے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.